الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ دین کی بات سننے کی نسبت سے ہم سب یہاں پر جمع ہیں. اللہ پاک آپ سب کی اس حاضری کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری مبارک زندگی اور زندگی کا ایک ایک عمل اور ایک ایک لمحہ وہ امت کے لیے باعث خیر بھی ہے، باعث برکت بھی ہے اور باعث نجات بھی ہے. ایک بندہ اگر اپنی زندگی میں ایک سنت کو جگہ دے گا تو گویا اس نے اپنے لیے خیر کے دروازے کو کھول دیا، برکت کے دروازے کو کھول دیا اور قیامت کے دن کے نجات کے راستے کو آسان کر دیا. تو ایک مومن کی زندگی اللہ کے پاک پیغمبر کی پاکیزہ زندگی کی ترتیب پر اگر گزر جائے یہ کامیاب مومن ہے دوست. اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک صفات میں وہ وصف جسے آپ نے سب سے زیادہ قابل خیر فرمایا، بلکہ اس وصف کے لیے فرمایا کہ وہ ایمان کے کامل ہونے کی علامت ہے. وہ کیا ہے؟ اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا. حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان والوں میں سب سے کامل درجے کا مومن وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں، جو اخلاق کے اعتبار سے سب سے عالی ہو، جس کے پاس بولنے کا، بیٹھنے کا، ملاقات کا، رہن سہن کا، معاشرت کا ایک سلیقہ موجود ہو. اخلاق وقتی کیفیت کا نام نہیں ہے دوستو. یہ جو آج ہم وقتی طور پہ اپنے جسم کو ظاہری طور پر ایک کیفیت میں لا کر
پھر اپنے آپ کو مطمئن کرتے ہیں کہ دیکھو میں کتنا با اخلاق بندہ ہوں، میرے اخلاق کتنے عالی ہے کہ جو آتا ہے میں اس سے جھک کے ملتا ہوں۔ لیکن اصل امتحان اور آزمائش کی گھڑی کیا ہے دوستو؟ اگر آپ کے مزاج کے، آپ کے ذوق کے، آپ کی ترتیب کے خلاف سامنے والے سے کوئی کام سرزد ہوا، پھر آپ کا کیا رویہ ہے پتہ تو تب چلے گا نا۔ ویسے تو سب چیزیں مزیدار ہے دوستو، اچھے حالات میں تو ہر چیز اچھی لگتی ہے، لیکن اگر سامنے والے کے وجود سے مجھے کوئی تکلیف پہنچ گئی یا کوئی میرے مزاج پہ بوجھ آیا، اب کیا کرتا ہوں؟ اب اگر بالکل آؤٹ ہو جاؤں، غصہ قابو میں ہی نہیں آ رہا، جو زبان پہ آ رہا ہے وہ باہر جا رہا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگوں، اخلاق صرف وقتی طور پر کسی کیفیت کا نام نہیں، یہ تو ایک ایمانی زندگی کا مجموعہ ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا البر حسن الخلق۔ بر کس کو کہتے ہیں؟ نیکی کو، یعنی تمام نیکیوں کا حاصل اور تمام نیکیوں کا جو خلاصہ ذکر فرمایا آپ نے، فرمایا نیکی کیا ہے؟ اچھے اخلاق۔ نیکی تو اچھے اخلاق کا نام ہے۔ آج ہمارے اندر مسئلہ یہ ہے دوستو کہ ہم خود سے طے کرتے ہیں بہت ساری چیزوں کو، لہٰذا آج وہ بندہ جو بے اصولی کرے، بے اصولی یا بدنظمی والی زندگی گزارے، اور کوئی اس کی اصلاح کی کوشش کرے، تو اس اصلاح کرنے والے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بد اخلاق۔ بات سمجھ میں اگر بے اصولی کروں نا، چپل جہاں رکھنے تھے، جس طرح رکھنے تھے، اس کے برعکس لا کے بس پھینک دی، پانی کا گلاس پانی پیا اور گلاس نیچے رکھا، وہاں رکھا، مسجد کے باہر رکھا، کہیں بھی رکھ دیا۔ نماز ہو گئی، اب میں جا رہا ہوں، اپنے لیے پنکھا چلایا تو تھا آتے ہوئے، ایک ایک بٹن چیک کر کے چلایا، لیکن جب نماز اور دعا کر کے جا رہا ہوں، پھر اوپر پلٹ کر نہیں دیکھا کہ اب مجھے کیا کرنا ہے، اب چلا گیا۔ بھائی مسجد ہے، کرتے رہیں گے۔ آیا دیکھا بھائی گاڑی گلی میں کہاں کھڑی کروں، کچھ سمجھ نہیں آیا، چلو بھائی فلاں کے گیٹ کے سامنے کھڑی کر کے تالا لگا کے چلا گیا، 3 گھنٹے بعد واپس آ رہا ہوں۔ یہ ہم کرتے ہیں دوستو، یہ باہر کی دنیا کی بات نہیں، اس میں اور آپ، بلکہ میں اپنی ذات کو پہلے مخاطب کر رہا ہوں، ہم سب اس کے اندر مبتلا۔ اب میری اس غلطی پر اگر کوئی مجھے سمجھانے کی کوشش کرے یا مجھے کہے کہ بھئی یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ گلاس رکھنے کی جگہ ہے، یہ جوتے رکھنے کی جگہ ہے، تو میں اگر کچھ کہہ سکوں نہ کہہ سکوں، اتنا ضرور باہر کہوں گا فلاں انتہائی بد اخلاق آدمی۔ اس لیے کہ اخلاق کو ہم نے سمیٹ کر صرف ایک محدود کیفیت کے ساتھ جوڑ دیا کہ جو بس ذرا تھوڑا سا جھک کر اور عاجزی اور یہ اور وہ اور فلاں۔ اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگوں، صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو کسی مناسب بات پر غصہ آتا تو اس غصے کی شدت اتنی ہوتی کہ دونوں آنکھوں کے درمیان ایک رگ پھڑکنے لگ جاتی، یہ جو درمیان کا حصہ ہے، اور آپ کے رخسار مبارک ایسے سرخ ہو جاتے جیسے اس میں انار نچوڑا گیا ہو۔ بے اصولی پر تو اللہ کے پاک پیغمبر کو بھی غصہ آیا ہے، بدنظمی پر تو اللہ کے پاک پیغمبر بھی ناراض ہوئے ہیں، آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہوا ہے،
لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود آپ کا مقام وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم. اللہ پاک فرما رہے اے میرے حبیب آپ تو بہت بڑے اخلاق کے منصب پر فائز ہیں، آپ کو اخلاق عظیمہ دیے گئے. اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، جہاں اخلاق سے انسان کو زندگی گزارنی چاہیے وہاں ہم اخلاق کو بھول جاتے ہیں، اور جہاں انسان کو بے اصولی پر پکڑ کرنی چاہیے وہاں ہم چاہتے ہیں کہ سامنے والا میری ساری بد نظمی اور بد انتظامی کو اخلاق کے پردے کے نیچے چھپا دیں. بہت ساری باتیں آج ہم اپنی طرف سے اس کی تعریفیں ایجاد کر چکے ہیں. اس لیے میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں اور میرے عزیز طلباء، اپنی زبان کا صحیح، درست اور مناسب استعمال کرنا یہ ایک مومن کا وصف خاص ہے. آپ نے ہر ایک کے ساتھ کس انداز سے بات کرنی. بعض دفعہ ہم ٹھیک ہے اپنے بڑوں سے اچھے انداز سے چل رہے ہیں، لیکن آپس میں گھر میں بات چیت کا طریقہ ہمارے پاس نہیں ہے. اپنے بہن بھائیوں سے بات چیت کرتے ہیں تو برے انداز سے، اپنے والدین سے بات انسان کے دلوں پر حکومت کرتا ہے. ظاہر کے جسموں پر حکومت کرنا تو بہت سارے لوگوں نے کیا، لیکن آپ کو نہیں ملے گا کہ کسی نے بادشاہ وقت کی تعریف کی ہو اس کے مرنے کے بعد. زندگی میں تو تعریف اس لیے کہ اس کا ڈنڈا ہے، اس کی تلوار ہے، اس کا ہتھیار ہے. ایک اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس ہے کہ آج دنیا سے تشریف لے جائے ہوئے 1400 سال ہو گئے. اپنے تو اپنے ہیں، جو پرائے ہیں، اغیار ہے، کفار ہے، جو آپ کی نبوت اور آپ کی رسالت کے منکر ہیں، وہ بھی آپ کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکے. انہوں نے بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق، آپ کے مزاج، آپ کے نظم و ضبط کی تعریف کی ہے. دوستو، تو ماہ ربیع الاول گزر رہا ہے. ہم صرف اس مہینے کے بھی پابند نہیں، نہ اس مہینے کے کسی خاص دن کے پابند ہیں، نہ اس مہینے کے کسی خاص تاریخ کے پابند ہیں. مومن کی ساری زندگی ماہ ربیع الاول ہے. ساری زندگی ماہ ربیع الاول. کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام دنیا میں تشریف لے آئے، ایک مومن کو زندگی کے گزارنے کا سلیقہ قیامت تک کے لیے سکھا دیا گیا. اخلاق سکھا دیے گئے، صفات سکھا دیے گئے، آداب سکھا دیے گئے. تو اپنے اندر آج عالی اخلاق، عالی صفات، عالی ظرف پیدا کرنے کی بہت بڑی ضرورت ہے. اور سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ کیا ہے دوستوں؟ میں عرض کروں، یہ اپنی زبان کے استعمال میں صحیح جملوں اور صحیح الفاظ کا انتخاب کرنا. وہ الفاظ جو بازار میں چل رہے ہیں، مارکیٹ میں چل رہے ہیں، وہ ہم بھی استعمال کریں. چھوٹوں کے لیے، بڑوں کے لیے وہی الفاظ، وہی انتخاب چل رہا ہے. اپنی زبان کو صاف ستھرا بنائیں، الفاظ کو صاف ستھرا بنائیں، تعبیرات کو صاف ستھرا بنائیں. دیکھیں نا، ہماری دعوت و تبلیغ کی محنت سے آپ دیکھیں، وہ چیزیں جو پردے کی ہے، ستر کی ہے، حجاب کی ہے، وہ ماحول کو سکھا دی گئی. اب ایک ساتھی نے بیت الخلاء جانا ہوتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ جی میں کہاں جا رہا ہوں؟ جی میں تقاضے کے لیے جا رہا ہوں.
کہتے نہیں کہتے؟ اب یہ بھی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یار میں پیشاب کے لیے جا رہا ہوں، میں بیت الخلاء جا رہا ہوں، لیکن ایک ایمانی زندگی میں الفاظ کا چناؤ بھی خوبصورت ہو جائے. مومن آپس میں بات چیت کر رہے ہیں، کبھی کوئی کھانے پہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی کھانے کی چیز ہے، اس بیچ میں کہوں اب میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، میں ذرا بیت الخلاء ہو کے آ رہا ہوں، باقیوں کا تو فن خراب کر دیا نا، ہے نا؟ تو بھئی کیا کہیں گے ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم تقاضے کے لیے جا، ایک لفظ، جامع لفظ جو ہے وہ استعمال ہوگا. اسی طریقے سے ہم آپس میں جب دوست اور ساتھی بیٹھتے ہیں تو اب آپ خود بتائیں، 5 ساتھی گئے چائے پینے کے لیے، چائے کا بل بنا 250 روپے، تو ہر ساتھی کے ذمے کتنے آ گئے جی؟ 50 روپے. اب ایک تو یہ ہے نا کہ ہاں بھائی جیب ڈھیلی کرو، نکالو، اس طرح کہنا، لیکن کیا کہا بھائی ساتھی برکت جمع کر لیں، یہی کہتے ہیں نا، ساتھی برکت جمع کر. دیکھ کتنا ایک مہذب اور سنجیدہ لفظ ہے. یہ چیزیں اس ماحول میں کیوں آئی؟ اللہ کے پاک پیغمبر کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کا نظم بنا. جہاں یہ چیزیں آئے گی یقین کر لیں آپ سنجیدہ ہوتے چلے جائیں گے، اور باہر کے ماحول میں رہیں گے غیر سنجیدگی مزاج کا حصہ بنتی چلی جائے گی. یہ علم غلم اول فول الٹی سیدھی باتیں تعبیرات جو آج ہمارے بچے اور نوجوان اور ہم استعمال کرتے ہیں، یہ اسی لیے کہ ہم نے سنتوں والی مبارک ترتیب کو چھوڑ کر گلی محلوں کی ترتیب اور اصطلاحات کو سیکھ لیا، اور وہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو اس لیے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی خوش خلقی اور اچھے اخلاق، اس کا سب سے پہلا اسٹیپ اور درجہ یہ ہے کہ وہ کہاں ظاہر ہو؟ ہماری زبان پر. کہاں دوستو؟ زبان پر، الفاظ پر، تعبیرات پر، الفاظ کے چناؤ پر. اس سے اندازہ ہو کہ بھئی یہ بندہ پاک صاف آدمی ہے، اس کے ذہن میں، سوچ میں، الفاظ میں پراگندگی نہیں. کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کچھ دیر کے لیے ختمات شریفہ پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. تمام ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. ایک مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک. ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا قاضی الحاجات. اللہم یا قاضی الحاجات. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا کافی المہمات. اللہم یا کافی المہمات.
7 مرتبہ پڑھیں اللہم یا دافع البلیات، اللہم یا دافع البلیات۔ 7 مرتبہ پڑھیں اللہم یا شافی الامراض، اللہم یا شافی الامراض۔ 7 مرتبہ پڑھیں اللہم یا رفیع الدرجات، اللہم یا رفیع الدرجات۔ 7 مرتبہ پڑھیں اللہم یا مجیب الدعوات، اللہم یا مجیب الدعوات۔ 7 مرتبہ پڑھیں اللہم یا ارحم الراحمین، اللہم یا ارحم الراحمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ 3 مرتبہ پڑھیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ 3 مرتبہ پڑھیں یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی، یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا کریم، یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا کریم۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ جتنے ختمات مبارکہ پڑھے گئے ان کا ایصال ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے قبر مبارک میں اور آپ کے واسطے اور وسیلے سے پوری امت مسلمہ کو بالخصوص خلفائے راشدین، تمام صحابہ اکرام، اہل بیت عظام، ازواج مطہرات، تابعین، تبع تابعین، اس امت کے مفسرین، محدثین، مجتہدین، فقہاء، ائمہ اربعہ، سلاسل اربعہ، سلسلہ نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ کے اپنے تمام مشائخ اور بزرگوں کو، اپنے والدین، اساتذہ اکرام، دوست، احباب، رشتہ دار، اعزاء، اقارب، جن جن کے ہم پر حقوق اور احسانات ہیں، بالخصوص اپنے والدین، بالخصوص اپنے مشفق اور مربی حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ اور اپنے مامو جان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان تمام حضرات کو ان ختمات کا ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق پورا پورا اجر نصیب فرمائے۔ کچھ دیر کے لیے ذکر قلبی یعنی مراقبہ کریں گے۔ تمام ساتھی اپنے دلوں کی طرف متوجہ ہو جائیں، آنکھیں بند کر دیں، سروں کو جھکا لیں، دل میں تصور کریں کہ اللہ کی بارگاہ سے انوارات، فیوزات، تجلیات اتر رہے ہیں اور میرے دل کے اندر سما رہے ہیں، جس کی برکت سے میرے دل سے گناہوں کا میل کچیل، زنگ ظلمات کو دورات، گندگی سب کچھ نکل رہا ہے اور میرے دل کی ہر دھڑکن کہہ رہی ہے اللہ اللہ اللہ۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اللہم اعنا على ذکرک و شکرک و حسن عبادتک اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلك عمن سواك اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك السلام عليكم.